ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر شیخ رشید احمد صاحب، آئیے ان سے حالات حاضرہ پر بات کرتے ہیں۔ جی شیخ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی علی ممتاز صاحب، آپ خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ بہت شکریہ علی صاحب آپ کا، آپ سب لوگوں کی بڑی مہربانی، آپ سب لوگ آج بھی اس حقیر فقیر سے پیار کرتے ہیں، جہاں بھی جاتا ہوں وہاں لوگوں کا جمع غفیر لگ جاتا ہے، اور میں بڑا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، دیکھتے ہی لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک دو دفعہ تو یہ بھی ہوا ہے کہ سڑک پہ کھڑا تھا، لوگ سارے ارد گرد اکٹھے ہو گئے، دائرہ بنا لیا، پیچھے سے ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ یہاں کون سی مداری چل رہی ہے؟ جب اس نے مجھے دیکھا تو اسے پتا چلا کہ یہ مداری کرنے والا نہیں، محبت کرنے والا انسان کھڑا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس افراتفری کے دور میں اگر لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کے تو میرے ساتھ پیار کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اس کی رحمت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ شیخ صاحب آپ تو فلسفی ہو گئے ہیں، لگتا ہے چلے کے دوران آپ کتابیں پڑھتے رہیں۔ دیکھیں، میرے لیے میری عوام ہی ایک کتاب ہے، واہ واہ واہ، میں لوگوں کے چہرے پڑھتا ہوں۔ کیا بات۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں غوری صاحب جی جی، کہ مجھے حالانکہ آپ کے چہرے پہ کچھ نظر نہیں آ رہا مگر میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ میری محبت ہے جو میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں۔ کیا بات۔ اللہ کے فضل سے ہمیشہ لوگوں سے پیار کیا ہے۔ جی آج جب لوگوں کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں تو سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ لوگ آج بھی چاہتے ہیں کہ میں سیاست میں واپس آؤں، لیکن میرا روزہ چل رہا ہے۔ اچھا، لوگ تو مجھے کہتے ہیں کہ شیخ صاحب چک دیو پھٹے، لیکن پھٹے اس دفعہ کافی وزنی ہیں، پھٹے وزنی ہو گئے ہوئے ہیں اور میرے پٹھے کمزور ہو گئے ہوئے ہیں۔ ہائے شیخ صاحب ہلے بھی تسی ببر شیر ہو، چک دیو پھٹے۔ دیکھیں تھیلا صاحب، چک دیو تو سبھی کہتے ہیں، مگر چک صرف اسے ہی پڑتی ہے جو چک دیتا ہے۔ ایک صاحب سیاست میں تو اتنا پھر حوصلہ کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں حوصلہ تو اب بھی بہت ہے، لیکن سیاستدان ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آ بیل مجھے مار۔ میرے کچھ خیر خواہ تو چاہتے ہیں کہ میں لال سوٹ پہن کے بیل کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، لیکن میں نے وہ اسپین والا میلہ دیکھا ہوا ہے، مجھے معلوم ہے کہ بیل کیا حشر کرتا ہے، اور ویسے بھی بیلوں کی نظر میں پہلے ہی میری لال حویلی آئی ہوئی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ بیل پھر مجھے مارنے کے لیے دوڑے۔ ہائے شیخ صاحب ہن تے تہاڈیاں تصویراں ہی وائرل ہوندیاں نے، کتے پاوے کھا رہے ہو، کتے شاپنگ کر رہے ہو، کتے تھڑے تے بیٹھے ہو۔ دیکھیں جی، کیمرہ میرے پیچھے پیچھے رہتا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کیمروں کے نزدیک میں وہ خوبرو حسینہ ہوں جسے گلی کے گنڈے گھر تک چھوڑنے آتے ہیں۔ واہ، اسی طرح میں جب تک گھر واپس گھس نہ جاؤں کیمرہ میرا پیچھا کرتا رہتا ہے، حالانکہ میں تو اب کیمروں سے ڈرنا شروع ہو گیا ہوں۔ غوری صاحب بات یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر پیار کرنے والی چیز جو ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہی ہوتی ہے، آپ کو کسی وقت پیار کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ واہ، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کیمرہ تو مجھ سے پیار کرتا ہے مگر نقصان پھر مجھے ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ شیخ صاحب زیادہ تصویریں تو آپ کی اپنے کیمرے سے کھینچی ہوئی ہوتی ہیں، بلکہ آپ نے تو اپنا کیمرمین رکھا ہوا ہے، اگر آپ مانیں گے نہیں تو وقت آنے پر نام بھی بتا دوں گا۔ علی ممتاز صاحب، صحافی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ ہر چیز کی تفصیل بیان کرنے لگ جائے۔ دیکھیں میرے لڑکے تصویر نہ بھی بنائیں تو پبلک میں سے کوئی نہ کوئی ضرور بنا لیتا ہے۔ لوگ اب یہ میرے پائے کھانے کی تصویر جو بناتے ہیں یا نیٹ پہ ڈالتے ہیں، مجھے اس سے کیا سروکار؟ بھائی پائے کھانا کوئی انوکھا کام تو نہیں ہے، سارے کشمیری کھاتے ہیں، مگر جب شیخ رشید کھاتا ہے تو پھر تصویر بنتی ہے۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ پائے کھانا کوئی اہم بات نہیں ہے، شیخ رشید اہم بات ہے۔ جی واقعی شیخ صاحب لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں۔ آہو گوگے پیار ہی کر دینے تے فوٹو بنا دینے، اور میں کوئی سولر تے نہیں نہ چل رہا۔
मैं तो कह रहा हूँ शेख साहब, लोग आपसे प्यार करते हैं। जो आपकी पाए खाने वाली तस्वीर है उस पे सबसे ज्यादा कमेंट्स मेरे हैं। ਗੋਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ वजह तो नहीं पावियां ਦੀ वजह तो देते आप तो साल पहले की भी पाए की तस्वीर को ऐसे देखते हैं कि बंदे को साल बाद बदहजमी हो जाए। बंदा सोच में पड़ जाता है कि यार पाए तो साल पहले खाए थे, बदहजमी आज क्यों हो गई है। और अली साहब मैंने गोगे के सारे कमेंट्स पढ़े हुए हैं, इसके कमेंट्स सिर्फ इतने ही होते हैं, शेख साहब पाए खा रहे हो, शेख साहब मगज खा रहे हो, शेख साहब दूजी हरी शोरबा ले आ जे, शेख साहब हड्डियां इंजी ना सुट देना, प्याले च झाड़ लेना। जो जो इसकी अपनी ख्वाहिश होती है ना जी, वो सारी इसने कमेंट्स में लिखी होती है। ऐसी नजर रखता है ये गोगा खुराक पे। एक तस्वीर में मैं चने खा रहा था, उसके नीचे लिखा हुआ है शेख साहब आंडा बुआया जी। शेख साहब क्या इसमें मेरी मोहब्बत नजर नहीं आ रही? मैनू तो मोहब्बत नजर आ रही है, तेनू प्लेट च आंडा नहीं सी नजर आया। शेख साहब मैं तो आपकी उस वीडियो को फैन हूँ जो आप कुर्बानी करते हुए अपनी अम्मा को याद करके रोए हैं। देखें जी, माँ चीज ही ऐसी है, बंदा जितना मर्जी बूढ़ा हो जाए, माँ उसके जहन और दिल से नहीं जाती। माँ को याद करके आंसू आ ही जाते। लोग उस वीडियो से इसलिए भी जुड़े हुए हैं क्योंकि लोगों को लगता है जैसे हम सियासतदानों के शायद जज्बात नहीं होते, लेकिन गौरी साहब हकीकत ये है कि हम भी आम आदमी की तरह हंसते रोते खुश होते मुस्कुराते हैं। जो कोई गम का लम्हा हो वो याद करके आंसू हमारे भी निकलते हैं। अच्छा शेख साहब, मुल्की हालात के बारे में आप क्या कहेंगे? बजट आपके सामने है। देखें अली साहब, मेरे सामने तो बहुत कुछ है, बस मेरी ही सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि अब मेरा चिल्ला काटने का इरादा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मुश्ताक अहमद यूसुफी ने एक किरदार बारे लिखा जो अपने बाप का बताता है कि वालिद मोहतरम ने 7 कत्ल किए और 7 ही हज किए, फिर आखिरी उम्र में कत्ल से तौबा कर ली कि अब मजीद हज करने की हिम्मत नहीं। बाकी रह गई बजट की बात, तो अली साहब बजट बनाया ही मालियाती अदारों की खुशनुदी के लिए है। ये किसी गरीब का बजट नहीं, कर्जों का बजट है। जब बजट पेश करने वाला खुद कहता है कि ये कर्जों का बजट है तो फिर मैं क्या कहूँ भाई। यकीनी बात है, मंजर ही मातम वाला है तो ढोल बजाकर भंगड़ा कैसे डाला जा सकता है। गरीब आदमी बेचारा तो उसी तरह रगड़ा गया है जैसे बड़ों की लड़ाई में शेख रगड़ा गया है। शेख साहब हम तो तुसी पेशेंट को ये करने भी छड़ गए और ये साहब करते रहे यहाँ पर सुनता कोई नहीं। उन्होंने गल्ला ही नहीं रही। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि हद से कुर्बानी गो बड़ी है अभी, गम न कर